مرحلہ ذکر کرتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے اس دنیا کے بنائے ہوئے نظام کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کائنات اور یہ جہان رنگ و بو اور یہ دنیا، یہ دار العمل ایسا بنایا ہے کہ یہاں انسان امتحانی کیفیت میں ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا سورہ ملک کے اندر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، یہ پوری کائنات کا اللہ رب العزت نے مقصد تخلیق یہ بتایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ابتلاء جو ہے یہ اس زندگی کا حصہ ہے، اور خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے ابتلاء کا مرحلہ ضرور ہوتا ہے۔ اور حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اہل ایمان کے لیے یہ ابتلاء آتا ہے، کس لیے؟ انہیں نکھارنے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے، انہیں بہت قیمتی جوہر بنانے کے لیے اور زر خالص بنانے کے لیے، کوئی کھوٹ نہ رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس ابتلاء کی بھٹی سے انہیں گزارتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ظلم زیادتی، ان کو دین سے ہٹانے، دین سے برگشتہ کرنے اور ان کو دین سے متزلزل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور دین کو، اصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین والوں کو دین سے ہٹا دیا جائے اور اس طرح دین ختم ہو جائے۔ دین زندہ کیسے ہوتا ہے؟ دین پر عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ دین کیسے زندہ ہوتا ہے؟ عمل کرنے والوں کے ساتھ، علم رکھنے والوں کے ساتھ، عمل کرنے والوں کے ساتھ دین زندہ رہتا ہے۔ باقی کتابوں میں دین نہیں ہوتا، دین زندگی میں ہوتا ہے، علم اور عمل کے ساتھ دین ہوتا ہے۔ تو دین کا علم رکھنے والے ہوں اور دین پر عمل کرنے والے ہوں، اس طرح دین زندہ رہتا ہے۔ اور جب ان لوگوں کو دین سے ہٹا دیا جائے، ان کی زندگیوں سے دین نکل جائے، تو دین مٹ جاتا ہے، دین ختم ہو جاتا ہے۔ دین کتابوں میں نہیں رہتا، دین تاریخوں میں نہیں رہتا، دین زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ دین باقی نہ رہے، اور اللہ رب العزت نے دین کو زندہ رکھنا ہے، اور اس وقت تک دین کا علم بھی زندہ رہے گا اور دین کا عمل بھی زندہ رہے گا، جب تک کہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کائنات باقی رہے گی۔ ہاں، جب وہ وقت قریب آ جائے گا کہ جب اس کائنات کی بساط کو لپیٹنے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر یہ دین مٹ جائے گا، دین کا علم مٹے گا، اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی مٹ جائے گا۔ پہلے علم اٹھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ عمل بھی اٹھ جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے حروف محو ہو جائیں گے۔ اسلام کما یدرس وشو الثوب، اللہ اکبر، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقہ۔ درس یدرسو کا معنی ایک تو ہوتا ہے پڑھنا، اور ایک معنی ہوتا ہے مٹنا۔ تو یدرسو، ان درسا، یہ چیز کے نشانات ختم ہو گئے۔ یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب،
جیسے پہلے زمانے میں کپڑے کے اوپر نا ایسے ٹھپا لگا کے نا اس کے اوپر پھول اور نقش و نگار بناتے تھے، اس کو ٹھیکنا کہتے تھے، پنجابی میں ٹھیکنا کہتے تھے۔ وہ بنا ہوتا تھا ایک سانچا سا، اور وہ رنگ اس کے اندر ڈالتے تھے اور اس کے ساتھ اس طرح۔ اب یہ پرنٹنگ پریس لگے ہوئے ہیں اپنے کپڑوں کو اوپر اس کے ڈیزائن بنانے کے لیے، اور اس وقت ہاتھ کے ساتھ یہ کام ہوتا تھا۔ تو یہ جو ڈیزائن ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ پھر وہ پرانے ہوتے تھے تو وہ مٹ جاتا تھا، وہ سیاہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو یدرس وشی الاسلامی کما یدرس وشی الثوب حتیٰ لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا رسوک ولا صدقہ ولا یسرا علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ فلا یبقى فی الارض منہ آیہ وتبقى طوائف من الناس الشیخ الکبیر والعجوز یقولون ادرکنا آباءنا علی هذه الکلمہ لا الہ الا اللہ فنحن نقولها۔ کچھ عمل باقی رہ جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، عمل باقی رہ جائے گا۔ فقال له الصلہ ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ وہم لا یدرون ما صلاۃ ولا صیام ولا رسوک ولا صدقہ فاعرض عنہ حذیفہ ثم ردها علیہ ثلاثا۔ بار بار انہوں نے یہ سوال دہرایا تو پھر انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب دینے سے اعراض کیا۔ کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ یا کل ذالک یعرض عنہ حذیفہ ثم اقبل علیہ فی الثالثہ فقال یا صلہ تنجیہم من النار تنجیہم من النار تنجیہم من النار۔ یہ کلمہ بھی ان کو جہنم سے بچا لے گا، ایک دن جو ہے نا جہنم سے نکالنے کا باعث بن جائے گا۔ تو یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، اسلام مٹے گا اور پھر لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، پھر لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے نا ان کے اوپر قیامت برپا ہوگی۔ بس ایک کلمے کے الفاظ ان کے پاس ہوں گے، لا الہ الا اللہ، اور باقی جو دین کے شرائع ہیں، یہ احکام ہیں، یہ ان کی زندگی سے نکل جائیں گے، صرف کلمہ باقی رہ جائے گا۔ اور پھر وقت آئے گا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی اٹھ جائیں گے۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے، ایک دوسری حدیث میں الفاظ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے۔ وہ اللہ اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ والے کہنے والے بھی نہیں رہیں گے، وہ عمل بھی اٹھ جائے گا، یہ عمل بھی اٹھ جائے گا۔ پھر ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ قیامت برپا ہوگی۔ تو علم یہ پہلے اٹھتا ہے اور پھر عمل بھی اٹھ جاتا ہے۔ اور ایک ہے کمی ہو جانا، ایک ہے کمی ہو جانا، علم کے اندر بھی کمی ہو جائے، عمل کے اندر بھی کمی ہو جائے، لیکن رہتا ہے وہ علم بھی باقی رہتا ہے، عمل بھی باقی رہتا ہے تھوڑے لوگوں کے اندر۔ اکثریت اس سے بے بہرہ ہوتی ہے، اکثریت اس سے اعراض کرنے والی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر علم بھی زندہ ہوتا ہے، عمل بھی زندہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کا وجود جو ہے یہ باعث برکت ہے، اور یہ اہل زمین کی سعادت کا باعث ہوتا ہے کہ ان کی بدبختی نہیں آتی، ان کے لیے شقاوت کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ یہ لوگ موجود ہیں، یہ لوگ موجود ہیں، تھوڑے بھی ہوں پھر بھی ان کا وجود مبارک ہوتا ہے، لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ اور جب ختم ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے پھر عذاب آ جاتا ہے جب ختم ہو جائے۔ اور وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس کا مصداق ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اور خیر اور برکت لے کے آئے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ کیا تھی؟ ارسلہ بالہدا ودین الحق، الہدا العلم الکامل، العلم الصحیح الکامل، والہدا العلم الصحیح الکامل ودین الحق العمل الصحیح الشامل۔ وہ صحیح عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور وہ شامل ہو، پوری زندگی کو محیط ہو۔ شامل علم عمل ہونا چاہیے جس میں عقیدہ بھی آئے، عبادت بھی آئے، اخلاق بھی آئے، معاملات بھی آئے، سیاست بھی آئے، معاشرت بھی آئے، تجارت بھی آئے، سارا
العمل الصحیح الشامل، یہ چیزیں جو ہیں نا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کر آئے ہیں. تو یہ جب تک رہتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں شامل حال رہتی ہیں. اور جیسے یہ گھٹتا ہے تو پھر آزمائش بھی آتی ہے، اور جب اس میں کمی آتی ہے تو اللہ رب العزت اس دین کی حفاظت کے لیے یبعث لہذہ الامت من یجدد لہا دینہا، اللہ مجدد کھڑے کر دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتے ہیں. یہ مجدد اللہ تعالیٰ کھڑے کر دیتا ہے، دین کی تجدید کرتے ہیں. اور پھر جب وہ وقت آئے گا کہ اس دین نے اٹھنا ہے اور جانا ہے، اللہ اکبر، تو پھر مجدد نہیں پیدا ہوں گے. پھر اس دین کی تجدید کرنے والے اور اس کو زندہ کرنے والے اور اس کے احیاء اور اس کے اقامت کو پھر از سر نو دنیا کے اندر کھڑا کر دینے والے یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے نا علم اٹھے گا اور پھر عمل بھی اٹھ جائے گا. تو بات خیر یہاں سے آئی تھی کہ اللہ رب العزت اس دین کو زندگی کے اندر قائم رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے جو اس دین کے دشمن ہیں کہ اس دین کو مٹا دیا جائے. اور اس کے مٹانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس دین کی تعلیم، اس کی اشاعت، اس کی عملی ترویج اور زندگی کے اندر اس کی عملی اقامت، اس کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. اور ان کی یہ رکاوٹیں جو ہیں نا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتنہ. ان کو کہا جاتا ہے فتنہ. اور فتنے کا معنی جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم عام طور پر فتنے کا معنی یہ کر دیتے ہیں کہ الفتنہ الامتحان والابتلاء، اور وہی معروف معنی ہم لیتے ہیں کہ سونے کو جب کٹھالی میں ڈال کر پگھلایا جاتا ہے کہ اس کا میل کچیل سارا نکل جائے اور وہ زر خالص بن جائے، 24 کی رات کا سونا بن جائے اور اس کی ساری میل جو ہے وہ نکل جائے، تو اس کو کہتے ہیں فتنہ. یہ بات صحیح ہے کہ آزمانے کے لیے، ناخالص کرنے کے لیے اسے پگھلایا جاتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے اور آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ کھوٹ نکل جائے. تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ سختیوں کے ساتھ کھوٹ نکلتا ہے، کھوٹ سختیوں کے ساتھ نکلتا ہے، آزمائش کے ساتھ نکلتا ہے. تو یہ انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہیں نا، یہ بھی انسان گرم کرے اپنے جسم کو، پسینہ نکلے انسان کا اور ہڈیاں کھلیں اور مسام جو ہیں یہ کھل جائیں اور اعصاب جو ہیں یہ حرکت کرنے سے، گرم ہونے سے تیز ہو جائیں، تو انسان کی جسمانی صحت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور روحانی صحت بھی آزمائش کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے لیے بھی آزمائش ضروری ہوتی ہے کہ ایسی کیفیت اور ایسے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑے کہ جس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ متحرک ہو اور قوی ہو، اور انسان کا اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع بڑھے اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہو. تو اس کے لیے بھی اس طرح کی آزمائش ضروری ہوتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے سونے کو خالص پیدا نہیں کیا. سونا جو ہے وہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، ہیرا جو ہے وہ کوئلے کے اندر ہوتا ہے، تو کوئلے کے اندر سے ہیرا نکلتا ہے، مٹی کے اندر سے سونا نکلتا ہے، مٹی کے اندر سے مد نیاز نکلتی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو ہے نا وہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس طرح کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ابتلاء جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے زندگی کے اندر. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس دین کو ختم کر دیا جائے، اور دین کو ختم کرنے کے والے دین کو ختم کرنے کے لیے دین والے ختم کر دیے جائیں. تو وہ اس دین کی تعلیم، اشاعت اور اس کی ترویج اس کو کمزور کرتے ہیں، اور جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں. کبھی ان کو تخویف اور ترغیب کے ذریعے اس دین سے ہٹاتے ہیں، اور کبھی تحریص اور ترغیب کے ذریعے ان کو لالچ دیتے ہیں کہ تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ دے دیں گے، تمہیں یہ دے دیں گے، تم چھوڑو جس میں لگے ہو، اس میں کیا تمہیں ملتا ہے، یہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے. اور دجال کا فتنہ بھی ایسا ہی ہوگا. دجال کا فتنہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کو کہے گا میں تمہیں جنت دیتا ہوں، اور جو اس کو ماننے والا نہیں ہوگا اس کو کہے گا کہ میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا، اور میں تمہارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ قحط اور
بھوک اور افلاس یہ پیدا کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا اختیار بھی دیا ہوگا کہ وہ اس طرح کے حالات جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گے اس کے دور میں۔ تو یہ تحریص اور ترغیب اور تخویف اور ترہیب، یہ اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا، اس کا بھی یہی طریقہ ہوگا۔ اور یہ دجالی فتنہ جو ہے ہر دور میں رہتا ہے، فتنہ تو دجال جو ہے نا یہ ہر دور میں رہتا ہے، لیکن اس دور میں جب وہ دجال اکبر کا ظہور ہوگا تو اس وقت وہ اس شدت کے ساتھ فتنہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو پتہ چلے وہ اس کے سامنے نہ جائے، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے بارے میں بڑا اعتماد ہوگا کہ ہم بڑے دین والے ہیں، وہ اس کے سامنے جائیں گے تو وہ بھی بہک کر اس کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ تو وہ فتنہ بھی یہی فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ ہر دور میں رہتا ہے، اس لیے ہر نبی نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو خیر اس کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن پہلے نبی بھی ڈراتے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فتنہ موجود ہے، اور وہ فتنہ بہت آخری شکل میں اور بہت بڑی شکل میں اس دور کے اندر ظہور پذیر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اکبر کے خروج کا زمانہ ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے نا، ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو گرم کر کے پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ اور اس کی میل کچیل جو ہے وہ نکل جائے، وہ صاف ہو جائے اور بالکل مصفہ اور مجلہ ہو جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کے لیے کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ فتنے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، فتنے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اور فتنے کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو شخصیات ہیں، جو اشخاص ہیں، اعیان ہیں، جو ذوات ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ مستہدف ہوتے ہیں، ان کو ہدف بنایا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کوشش کی جاتی ہے تحریص اور ترغیب کے ذریعے کہ ان کو دین سے ہٹایا جائے، ٹھیک ہے؟ یا اگر تحریص اور ترغیب جو ہے یہ کارگر نہیں ہوتی تو پھر ترہیب اور تخویف کے ذریعے تشدد، ظلم اور ستم ڈھایا جاتا ہے کہ یہ دین سے برگشتہ ہو جائے، اور یہ بھی ایک صورت ہے فتنے کی۔ اور ایک یہ بھی صورت ہے کہ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں جھوٹ کے ساتھ، پروپگنڈے کے ساتھ، اور شر کی سرپرستی کے ساتھ، اور شر کو بہت وسیع پیمانے پر لوگوں کے اندر پذیرائی بخشنے کے لیے اتنا پھیلا دیا جائے کہ آدمی کے لیے اس شر سے بچنا مشکل ہو جائے۔ تو یہ یعنی انسان کو دین کے اوپر قائم نہ رہنے دینا، اور اسے ہلا کر اور اسے ڈگمگا کر اس دین سے ہٹا دینا، یہ بھی فتنہ ہے۔ فتنے کے اندر اضطراب اور کسی کو ہلانا اور اسے متزلزل کرنا، یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو حالات ہیں استقامت والے، صحیح ڈگر پر چلنے والے، صحیح راستے کے اوپر، کہ جس نے جو کرنا ہے اس کے لیے اس کی آزادی ہو، وہ کر سکے، لیکن جو صحیح رہنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی کوئی مشکلات نہ پیدا کی جائیں، وہ بھی صحیح طریقے کے اوپر زندگی گزار سکے، جو استقامت پر رہنا چاہتا ہے وہ رہ سکے، اور جو انحراف کرنا چاہتا ہے وہ انحراف کر لے، اور نارمل طریقے سے حالات چلتے رہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان حالات کے اندر لوگ اپنی سازشوں کے ذریعے اور اپنی شیطانی سیاستوں کے ذریعے اور اپنی فتنہ انگیزی کی جو ان کی کوششیں ہیں، ان کے ذریعے وہ ہر طرف اس طرح کے حالات پیدا کر دیں کہ قدم قدم پہ لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے، اور دین سے ہٹنا جو ہے نا اس کے مواقع زیادہ ہوں، اور دین پر چلنا جو ہے یہ مشکل ہو، یہ بھی فتنہ ہوتا ہے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں، حالات ایسے پیدا کرنا۔ اور صحابہ کے زمانے میں فتنہ شروع ہوا تو تحریص اور تخویف تو ایسی نہیں تھی کہ کوئی قوتیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کو دین سے ہٹانے کے لیے لگی ہوئی ہوں، یا کوئی لوگ ان کو چکمہ دینے کے لیے لگے ہوں، لیکن شیطان کے اعلی کار ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹ کو فروغ دیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور حضرت عثمان کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف لوگوں کے اذہان کو مسموم کیا، اور ان کے ذہنوں میں
ان کے خلاف نفرت کا بیج بویا اور حالات کو اس ڈگر پر رہنے نہیں دیا جس ڈگر پر وہ پہلے چل رہے تھے. سیدھے سیدھے حالات چل رہے تھے. لوگوں کو اس طرح کی باتیں کر کر کے نا ان کے اندر حسد اور ان کے اندر حقد اور ان کے اندر نفرت، کراہت، بغض اور عداوت اس کے جذبات پیدا کر دیے. تو پھر یہ حالات جو تھے وہ ہاتھ سے نکلتے چلے گئے اور وہ فتنہ اس طرح یہ فتنہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوا. فتنہ اسی لیے حدیث میں اور صحابہ کے اقوال میں جو فتنے کا ذکر کیا جاتا ہے یہ فتنہ ایسا ہے. تو ایک تو فتنہ ہوتا ہے اعیان اور اشخاص کے اوپر، اور ایک فتنہ ہوتا ہے کس کے اوپر؟ حالات کے اوپر. حالات کو صحیح راستے کے اوپر نہیں رہنے دیا جاتا. تو یہ فتنہ جو ہے نا یہ اس زندگی کے اندر رہتا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے لڑتے رہو. گرم جنگ بھی جاری رکھو اور سرد جنگ بھی جاری رکھو. قتال دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قتال گرم ہوتی ہے مارکے کے اندر، اور ایک قتال اعصاب کی ہوتی ہے اور وہ حوصلوں کی ہوتی ہے اور وہ عزم و ارادے کی قتال ہوتی ہے کہ انسان اپنے بلند حوصلے کے ساتھ، جرأت اور عزیمت کے ساتھ اور اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنے موقف کے اوپر ڈٹا رہے اور دوسرے کا وار جو ہے وہ کامیاب نہ ہونے دے، اور بڑی حکمت اور بڑی دور اندیشی اور بڑی دانش مندی کے ساتھ اس کی ان ساری سازشوں کو ناکام کرتا چلا جائے اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے. یہ دونوں طرح کی جنگ جو ہے یہ زندگی کے اندر ہوتی ہے، کبھی گرم اور کبھی سرد. تو قتال کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں. وہ بھی لڑائی ہوتی ہے ہماری اور ان کی جنگ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور روس کی جنگ ہے اور چائنا اور امریکہ کی بھی جنگ ہے، لیکن یہ گرم جنگ ہے نہیں، یہ سرد جنگ ہے. وہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے، اس کو نیچا کرنا چاہتا ہے. اور اگر یہ جنگ کہیں گرم ہوتی ہے تو یہ آپس میں نہیں سامنے آتے، کوئی اور میدان تلاش کرتے ہیں اور وہاں اس جنگ کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ اس کا ایندھن بنے اور مقاصد ان کے حاصل ہوں. تو یہ اس لیے کہ جنگیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جنگ گرم ہوتی ہے، ایک جنگ سرد ہوتی ہے، اور یہ دونوں زندگی کے اندر جاری رہتی ہیں، کبھی گرم اور کبھی سرد. یہ جو تصور ہے نا کہ بس کلاشنکوف کے ساتھ ہی جہاد ہوتا ہے، یہ محدود تصور ہے. کلاشنکوف کے ساتھ بڑا جہاد ہوتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے بغیر بھی جہاد ہوتا ہے، اور وہ اعصاب کا جہاد ہے اور وہ عزیمت اور ارادے کا جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہوتا ہے کہ انسان ان کے سامنے جو ہے نا مقاومت کرے، مقابلہ کرے اور اپنے موقف کے اوپر قائم رہے. اور یہ جہاد جو ہے یہ مسلسل بھی ہے اور یہ مشکل بھی ہے. یہ مشکل بھی ہے. مارکے میں کئی لوگ بڑے زبردست ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس جہاد میں آ کے وہ نا کمزور ثابت ہو جاتے ہیں. تو یہ نقطہ بھی انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے، بڑا ضروری نقطہ ہے یہ. اور جب اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے تو انسان کی فکر کے اندر اصابت نہیں رہتی، انسان کی فکر صائب نہیں ہوتی، پھر وہ جذباتی قسم کے فیصلے کرتا ہے. تو بہرحال بات یہ تھی کہ یہ فتنہ جو ہے کبھی تو اعیان و اشخاص کے اوپر ہوتا ہے اور کبھی یہ حالات کے اوپر فتنہ ہوتا ہے. اور یہ مومنوں کو فتنے کے اندر مبتلا کرنا یہ رہتا ہے، یہ رہتا ہے. اور ابتلا جو ہے یہ زندگی کا حصہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اور اگلی صورت کے اندر دونوں میں اس ابتلا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دلائی ہے کہ انہوں نے فتنے کے دور میں کیا کرنا ہے؟ استقامت اختیار کرنی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل ثم الامثل فالامثل الرجل یبتلی علی قدر دینہ فإن کان فی دینہ صلابہ اشتد بلاؤہ. اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے. تو اگر دین مضبوط ہوتا ہے تو سخت آزمائش کا انسان شکار ہوتا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی ہے اور ان کی توجیہ فرمائی ہے استقامت کی طرف. اور یہ استقامت جو ہے یہ زندگی کے اندر
بہت عظیم الشان عمل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ ربنا اللہ کہہ کر انسان جو ہے اس ربنا اللہ کا جو مفہوم اور جو اس کا تقاضا ہے اور جو اس کی وسعت ہے اور جو اس کی گہرائی اور گیرائی ہے، یعنی جو اس کا عمق ہے اور جو اس کی وسعت ہے اور جتنا اس کا شمول اور احاطہ ہے، اس ساری چیز کو اگر انسان اپنے ذہن میں لے کے آئے تو ربنا اللہ یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے۔ ربنا اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب میں اس کی مخلوق بھی ہوں، میں اس کا مملوک بھی ہوں، میں اس کا مرزوق بھی ہوں، میں اس کا عبد بھی ہوں، اور وہ میرا معبود ہے، وہ میرا محبوب ہے، اور وہ میرا مطلوب و مقصود ہے، اور میری زندگی کا رخ اسی کی طرف ہے، میری توجہات کا مرکز اسی کی ذات ہے۔ یہ ربنا اللہ، ربی اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ توحید ربوبیت، اس سے توحید الوہیت آتی ہے، اور توحید الوہیت سے پھر اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے توحید الاسماء و صفات کی ضرورت ہوتی ہے، اور توحید ہی سارا دین ہے، اور یہی الکلمۃ الطیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء ہے۔ پورا دین اس کے اندر آتا ہے۔ تو فاستقم کما امرت، اور اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ومن تاب معک، اور جو آپ کے ساتھ دوسری راہوں سے پلٹ کر صحیح راستے کے اوپر آ گئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ استقامت علی الدین اور اقامت دین اور اس راستے میں مشکلات کو برداشت کرنا، اور یہ جو عوائق ہیں اور یہ جو معوقات ہیں اور یہ جو عقبات ہیں اور یہ جو راستے کے اندر ایسے امتحان کی گھاٹیاں آتی ہیں، صبر آزما اور زہرہ گداز، ان کو سر کرتے رہنا اور ان سے بسلامت اور بحفاظت آگے چلے جانا اور اس راستے سے انحراف نہ کرنا، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے کہ وہ دین کے اوپر استقامت اختیار کریں۔ اور پھر اس کا صلہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا کہ جو یہ فتنہ پرور ہیں، فتنہ انگیز ہیں اور فتنہ باز ہیں، ان کو تو اللہ رب العزت سزا دے گا۔ ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت سزا دے گا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ سے نکلے ہوئے نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ سبقوا اللہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور یہ چھوٹ گئے اور اب کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، یہ سب اللہ کی گرفت میں ہے۔ ہاں، اس کا جو طریقہ ہے اور جو اس کی سنت ہے وہ اس کی حکمت کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ جب چاہتا ہے تو عذاب لے آتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے مؤخر کر دیتا ہے، ایک وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے۔ لیکن لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، بدلتی بھی نہیں اور ٹلتی بھی نہیں، پوری ہو کے رہتی ہے، لیکن اس کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو یہ استقامت جو ہے علی الدین اور ابتلاء اور آزمائش کے اندر انسان کا ثابت قدم رہنا، صبر اور استقامت اور عزیمت اور توکل علی اللہ، یہ چیزیں زیادہ راہ ہیں، اور یہ وہ عوامل ہیں جن کے ساتھ انسان اس دین کے اوپر قائم رہتا ہے۔ علماء جو ہیں ان کی استقامت جو ہے یہ ضروری ہے۔ عوام جو ہیں یہ علماء کے پیچھے ہوتے ہیں، عوام علماء کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر علماء عوام کے پیچھے لگ جائیں تو کام خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی کمزوری ہے کہ علماء عوام کی رعایت کرنے لگے کہ لوگ ایسے ہیں، لوگ ایسے، اس لیے ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ نہیں، علماء کا کام کیا ہے؟ اتبع ما یوحی الیک من ربک، علماء نے ما یوحی الیک من ربک اس کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ اور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کے پہلے مخاطب کون ہے؟ اہل علم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اتبع ما یوحی الیک من ربک، اور استقامت علی الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور انک علی الصراط المستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، علماء کو صراط مستقیم کے اوپر ہونا چاہیے، اور لوگوں نے علماء کی پیروی کرنی ہے۔ اور جب علماء لوگوں کی پیروی کرنے لگیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے لیے ویسا ہی رنگ اختیار کر لیں اور ویسی ہی چیزیں جو ہے نا وہ اپنا لیں جو لوگوں کو پسند ہیں، تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کام نہیں کرنا، یہ شعبی اور عوامی عالم نہیں بننا۔ کون سا عالم بننا ہے؟ ربانی عالم بننا ہے، ربانی عالم بننا ہے۔ کونو ربانیین، ربانی بنو، ربانی بنو۔ ربانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دو معنی ہوتے ہیں ربانی کے۔ ایک معنی ہوتا ہے اس کا اللہ والے بنو، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو، وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے آپ کو سب سے کاٹ کر اللہ سے جوڑے رکھو، اور وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ترکیز پوری کی پوری اللہ کی ذات پر رکھو، جو کچھ اس کے پاس ہے۔ یرجو اللہ، اللہ سے امیدیں وابستہ رکھو، اور اپنی توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بناؤ، اور اپنا جو سفر ہے زندگی کا وہ تقرب الی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ سفر ہونا چاہیے، کہ میرا ہر لمحہ اور میرا ہر قدم اور میرا ہر اقدام جو ہے وہ مجھے اللہ کے قریب کرنے والا ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو۔ یہ ایک عالم ربانی کا وصف ہوتا ہے۔ ایک معنی ربانی، رب کی طرف نسبت ہو، اور دوسرا معنی ربانی کا یہ ہوتا ہے کہ ربا یربو ربن، یہ مصدر ہو، اور ربا یربو کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے پالنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا، سنوارنا، درست کرنا۔ کہتے ہیں رب الادیمہ، کہ جو کھال ہے نا اس کو صحیح کیا، مسالہ لگا کر اور نمک اور دوسرے کیمیکلز لگا کے اس کھال کی بو کو ختم کر دیا، اور اس کے اندر جو میل کچیل تھا اس کو ختم کر کے اس کو ٹھیک کر دیا، اور پھر وہ گھی کے لیے بھی بن جاتی ہے، پانی کے لیے بھی بن جاتی ہے، اور دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے بھی بہترین وہ ایک وعاء بن جاتا ہے۔ تو رب الادیمہ، اس کی اصلاح کرنا، یعنی اس کے اندر جو میل کچیل اور جو اس طرح کے شوائب ہیں جو اس کے اندر تعفن پیدا کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، ان کو دور کر دینا۔ تو رب کے معنی کے اندر اصلاح کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو عالم کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ربانی ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور دوسرا اس کو مصلح ہونا چاہیے، ان کو اصلاح کرنے والا ہونا چاہیے۔ جہاں خرابی دیکھی وہیں اصلاح کی، جہاں خرابی دیکھی وہیں اصلاح کی۔ اور اگر خرابی دیکھے اور اس خرابی کو ہی اپنے لیے جو ہے نا وہ ذریعہ بنا لے کہ جو یہ پسند کرتے ہیں میں ان کو یہ اور ڈوز دوں اور ڈوز دوں اور ڈوز دوں، خرابی بڑھائے، تو وہ ربانی عالم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو تم سکھاتے ہو اور جو تم پڑھتے ہو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ربانی بنو۔ تو عالم کو عوامی نہیں ہونا چاہیے، عالم کو ربانی ہونا چاہیے، اور نہ ہی عالم کو سلطانی ہونا چاہیے، سلطانی بھی نہیں ہونا چاہیے، سرکاری درباری بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار دربار جو کہے وہ کرے، نہیں، انسان کو، عالم کو ربانی ہونا چاہیے، سلطانی بھی نہیں ہو، عوامی بھی نہیں ہو، ربانی ہونا چاہیے عالم کو۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو اس صورت کا جو اصل مقصود ہے وہ یہ توجیہ ہے اور یہ تلقین ہے، اور زندگی امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر یہ صورت جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے ان کا جرم اور ان کا قصور اور ان کا جو عیب نکالا وہ یہی تھا کہ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ایمان باللہ۔ اور ایمان باللہ جب بولا جاتا ہے تو اسلام بھی اس کے اندر آتا ہے، احسان بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ شریعت کا استعمال ہے کہ کبھی اسلام بولا جاتا ہے تو ایمان اور احسان بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی ایمان بولا جاتا ہے اسلام اور احسان اس میں شامل ہوتا ہے،
اور کبھی احسان بولا جاتا ہے تو ایمان اور اسلام اس میں شامل ہوتا ہے، اور کبھی سب کو الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے، اسلام کو الگ، ایمان کو الگ، احسان کو الگ، پھر ان کا جو مفہوم ہے وہ ہوتا ہے جو اس وقت وہاں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کی اصطلاح اور شریعت کا استعمال جو ہے وہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جہاں صرف ایمان کا ذکر ہے وہاں اس میں اسلام بھی شامل ہے، احسان بھی شامل ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ بضع و سبعون شعبہ، ایمان بضع و سبعون شعبہ، یہ بڑا وسیع اور بڑا شامل مفہوم ہے شرعی اور دینی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، تو سارا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی لہ ملک السماوات والارض، اور ایمان باللہ، اللہ رب العزت کی ذات عالی صفات کا، یہ جو اسم ذاتی ہے اللہ، اور پھر اللہ رب العزت کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، العزیز الحمید، ایک تو یہ العزیز کہ وہ زبردست ہے، اور دوسرا حمید وہ ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے، کہ وہ جس طرح کے حالات بھی انسان کو درپیش ہوتے ہیں، ان حالات کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان حالات کے اندر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کے اوپر ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ کے اوپر حسن ظن بھی ہو اور اللہ رب العزت سے خیر اور بہتری اور بھلائی کی توقع اور امید بھی ہو، اور انسان جو ہے وہ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اس ایمان کا انجام جو ہے اللہ رب العزت نے وہ یہ رکھا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ اہل ایمان نے کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی یہ اہل ایمان کے لیے مقدر ہے، یہ اٹل ہے، لیکن اس کامیابی کے لیے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو قد افلح المؤمنون، اور ایمان کا جو سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ فلاح دونوں جہان کی وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انسان کو ہر حالت میں اللہ رب العزت کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس سے ہمیشہ آدمی کو پر امید رہنا چاہیے۔ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ امید جوڑے رکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہو تو انسان حالات میں پھر ثابت قدم رہتا ہے اور انسان منفی راستہ اختیار نہیں کرتا۔ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو کبھی خودکشی کر لیتا ہے، کبھی خودکش بمبار بن جاتا ہے، خود بھی مرتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے، اور کبھی ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ اب تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، مر جاؤ یا مار دو، بس مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ غلط راستہ ہے، یہ راستہ غلط راستہ ہے۔ یہ مایوسی کا راستہ اس وقت آتا ہے جب انسان کا ایمان باللہ العزیز الحمید کمزور ہوتا ہے۔ العزیز، یہ جتنی مرضی قوتیں ہیں اللہ رب العزت ان سے غالب ہے۔ یہ سب واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اس پر انسان کا ایمان ہو اور یقین ہو کہ میرا اللہ جو ہے وہ غالب ہے، اور اللہ رب العزت ان ساری کوششوں کو کس طرح ناپید کر دیتا ہے، ناکام کر دیتا ہے، لا حاصل کر دیتا ہے، اور بالکل یہ بے اثر اور بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ جو حدیث الغلام ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، کتنی کوششیں کی، لیکن ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ ایک غلام ہے اور پوری حکومت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جب تک اللہ رب العزت نے اس کو زندہ رکھنا چاہا، زندہ رکھا، وہ ناکام رہے، وہ ناکام ہوئے۔ تو اس کے ساتھ علماء نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی ذکر کی، اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، اس غلام نے یہ کہا کہ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہو، باوجود اس سلطنت کے، سپاہ اور فوج کے، اور اس قوت اور جبروت کے جو تمہیں حاصل ہے، تم کچھ نہیں میرا بگاڑ سکتے۔ مجھے اگر ختم کر سکتے ہو تو میرا تیر لو میرے ترکش سے، اور اس طرح اس تیر کا
مجھے نشانہ بناؤ جس طرح میں کہتا ہوں بسم رب ھذا الغلام، یہ کہہ کر تیر مارو تو پھر وہ تیر مجھے لگے گا اور میری جان نکلے گی۔ اور پھر اس نے اپنی جان دے کر اپنا پیغام سنا دیا، اور اس پیغام کو اللہ رب العزت نے یہ قبول بخشا کہ جتنے لوگ تھے وہ اس بادشاہ کے دین سے منحرف ہو کر اس غلام کے دین کے آمنا برب ھذا الغلام۔ کبھی قربانی جو ہے جان دے کر بندہ قربانی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ تو چلا گیا، وہ تو اپنی جان دے کر شہادت دے گیا۔ حق یہ ہے، ایک شہادت ہوتی ہے قول کے ساتھ، ایک ہوتی ہے عمل کے ساتھ، اور ایک شہادت ہوتی ہے جان دے کر، اور ایک شہادت ہوتی ہے زندہ رہ کر۔ یہ ساری شہادتیں ہیں، یہ زندگی کے اندر ساری شہادتیں دینی پڑتی ہیں، قول سے بھی دینی پڑتی ہے، عمل سے بھی دینی پڑتی ہے، جان دے کر بھی دینی پڑتی ہے، اور زندہ رہ کر بھی دینی پڑتی ہے۔ زندہ رہ کر زندہ بھی شہید ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات زندگی کی والی شہادت جو ہے یہ موت والی شہادت سے مشکل ہو جاتی ہے، اس میں آزمائش بڑی ہوتی ہے۔ تو زندگی کا جہاد جو ہے نا یہ بڑا کٹھن ہے، یہ بڑا مشکل جہاد ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان جو ہے نا ان حقیقتوں کو سمجھے۔ یہ دین کے حقائق ہیں، یہ دین کے معارف ہیں، اور یہ کتابوں کے ترجمے پڑھنے سے نہیں آتے ہیں، یہ علماء کی صحبت سے آتے ہیں، یہ علماء کی ملازمت سے آتے ہیں، یہ علماء کے ساتھ زندگی گزارنے سے آتے ہیں۔ اس لیے پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مشائخ کے ساتھ رہتے تھے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اور کئی لوگوں نے تو ساری زندگی اپنے اساتذہ کے ساتھ گزاری، اور اب وہ وقت نہیں رہا، اب لوگ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، اور اس وجہ سے پھر اتھلا پن آ گیا ہے، سطحیت آ گئی ہے، گہرائی رسوخ نہیں آیا، پختگی نہیں آئی، کچے اور پلے لوگ ہیں۔ یہ جہاں کہیں کوئی معاملہ آتا ہے وہاں یہ کھوٹے ثابت ہوتے ہیں، کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ان حقائق کو سمجھے اور سمجھ کر پھر ان کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرے، اور پھر آدمی مراجعہ کرتا رہے اور اپنا جائزہ لیتا رہے، اور اپنے آپ کو ان خطوط کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت سے مدد بھی طلب کرتا رہے، اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہمارا شعار ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہی ہمارا سب سے بڑا سلاح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور توکلت علی اللہ و الیہ انیب، اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجحان ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، یہ ہمارا زاد راہ ہے۔ تو اس صورت کا جو یہ پیغام ہے وہ استقامت ہے، اور یہ حقیقت کہ ابتلاء زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ رب العزت اس طرح کا ابتلاء اور آزمائش کا جو سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کی تمحیص، تصفیہ اور تزکیہ، اور جو کافر یہ کام کرتے ہیں ستم کا، ستمرانی کا، ظلم کا، زیادتی کا اور تعذیب اور تشدد کا، یمحق الکافرین، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انہیں ختم کرنے کے لیے کہ یہ کھل کھیلیں، اور جو کر سکتے ہیں اور جہاں تک ان کو پہنچ ملتی ہے اپنی پہنچ کے مطابق یہ اپنے سارے ارمان پورے کر لیں دین کے خلاف اور دین والوں کے خلاف، اور پھر اللہ رب العزت ان سے انتقام لے گا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے شہادت کے مقام پر فائز کرنا ہوتا ہے، اور یہ شہادت کا مقام جو ہے ایک تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں زندگی گزارتے ہوئے انسان ایسا شہید حق ہو کہ اس کا ہر ایک عمل جو ہے وہ حق کی شہادت کا مظہر ہو، اور قول کے ساتھ، عمل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مقاومت کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ وہ حق کی شہادت دینے والا ہو۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت ہی عظمت دیتے ہیں، بہت ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر قائم رکھے۔ تو یہ اس صورت کا پیغام ہے جو مناسب ہے کہ ہم ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ دور بڑا آزمائش کا دور ہے، ابتلاء کا دور ہے، اور اس دور کے اندر ایسے ہی حالات ہیں کہ انسان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کل قابض علی الجمر،
انسان جو ہے اس نے انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کیسے اس کو پکڑے رکھے اور کیسے اس کے اوپر صبر کرے، جلا بھی رہا ہے، اس کی گرمی اذیت بھی دے رہی ہے اور اس کو پکڑے بھی رکھنا۔ دین جو ہے یہ جمر بن جاتا ہے، اس کو قابو رکھنا یہ القابض الجمر بن جاتا ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور پھر انسان کے لیے یہ ایک لذت آفرین چیز بن جاتی ہے۔ اور یہ اس دور کے اندر نا بڑی اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ان حقائق کو ہمیشہ سامنے رکھے تاکہ انسان کا تمسک بالدین اور استقامت علی الدین اس میں کبھی کوئی کمی نہ آئے، کمزوری نہ آئے اور اس میں کسی وقت انحراف نہ آئے۔ اللہ رب العزت برکت دے اور سلامت رکھے اور توفیق سے نوازے اور دین کے اوپر ہی زندہ رکھے اور دین کے اوپر ہی موت دے۔